اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کا اور تم پر نازل کیا من و سلویٰ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ دونوں قصے وادی طیہ میں واقع ہوئے۔ وادی طیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہیں پر رہ پڑے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا قبضہ ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے، اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 سال تک ایک میدان میں پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا ایریا نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان تقریباً 10 میل کا ایریا تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال پریشان حال اس میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی طیہ کہا جاتا ہے۔ طیہ کے معنی ہیں سرگردانی اور پریشانی کے۔ یہ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بادل کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلویٰ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر تنجبین جو ایک میٹھی چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا ہے، اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھیں، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلویٰ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں مزیدار چیزوں سے پیٹ بھر لیتے۔ ترنجین کی پیداوار معمول سے زیادہ تھی اور بٹیروں کا نہ ڈرنا ان یوزول تھا، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے، اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہیں۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ اتنا خرچ کر لیا کریں، یوز کر لیا کریں جو بھی ان کو عطا کیا جاتا ہے من و سلویٰ، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں۔ مگر ان لوگوں نے اس میں بھی حرص اور لالچ کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو وہ رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا، اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔